پھر پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا، ان میں سب سے اہم نام حضرت نانوتوی کا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ خاتم النبیین کا جو معنی میں نے بیان کیا ہے، اس معنی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ انبیاء گزشتہ کی نسبت خاص نہ ہوگا، بلکہ بالفرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کہیں کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ بدستور باقی رہتا ہے۔ تحذیر الناس کی یہ وہ عبارت ہے جس کو بنیاد بنا کر فاضل بریلوی اور ان کے ساتھ ساتھ بریلی کے تمام علماء کرام مفتیان عظام نے حضرت نانوتوی کو کافر، مشرک، منکر ختم نبوت، حتیٰ کہ قادیانی ملعون کا ہمنوا تک قرار دے دیا۔ آج کی اس نشست میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تحذیر الناس کی اس عبارت کی مختصر سی وضاحت کر سکیں اور اس عبارت سے حضرت نانوتوی کا کیا مقصود اور کیا مدعا تھا اس کو بیان کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک وضاحت کرتا ہوا چلوں کہ مجھے علماء دیوبند سے انسیت ہے، ان سے تعلق ہے، ان سے پیار ہے، ان سے تعلق ہے۔ میں علماء دیوبند کا نمک خوار ہوں۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے علماء دیوبند سے نسبت حاصل ہے، مجھے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ عقیدت صرف اس لیے ہے کہ علماء دیوبند آقا کے غلام تھے، یہ انسیت صرف اس لیے کہ وہ آقا کی لائی ہوئی شریعت کے محافظ تھے، ان سے محبت صرف اس لیے کہ وہ سنت رسول کی ترویج و اشاعت کرنے والے تھے، ان سے تعلق صرف اس لیے کہ ان کے سینوں میں عشق رسول کا شعلہ جوالہ بھڑکتا تھا۔ یعنی علماء دیوبند اور میری محبت کے مابین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ و مقدسہ موجود ہے۔ اگر درمیان سے اس مقدس ذات کو ہٹا دیا جائے تو علماء دیوبند کا میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رہتا۔ علماء دیوبند کی وکالت کا فریضہ میرے ذمے صرف اسی وقت تک عائد ہوتا ہے جب تک میرے نزدیک وہ ایک عاشق رسول ہے۔ اگر دلیلوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ علماء دیوبند نے نبی کی شان میں گستاخی کی یا قاسم نانوتوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا تو رب کعبہ کی قسم صرف ایک نانوتوی نہیں بلکہ یہ پوری دنیا حضرت نانوتوی سے بھر جائے تب بھی میں پوری دنیا کو حضور کی رسالت، حضور کی نبوت کے آگے اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر بھی رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ آقا کی غلامی ہی وہ متاع جاویدہ ہے جس کے سائے میں دنیا بھی سنورتی ہے اور عقبہ بھی سنورتی ہے۔ اس لیے آقا کی غلامی کا سودا کسی بھی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض یہ وکالت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ بانی دارالعلوم دیوبند کا ہے، بلکہ وکالت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ ایک سچے عاشق رسول کا ہے، وکالت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ عبارت بالکل بے غبار ہے، وکالت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس عبارت سے فاضل بریلوی نے جو مفہوم نکالا ہے وہ مفہوم اس عبارت کے سیاق و سباق سے، اس عبارت کے کسی لفظ سے بالکل نہیں نکلتا ہے۔ اس عبارت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تحذیر الناس کے موضوع کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 آسمان ہی کی طرح ہم نے 7 زمینیں بھی پیدا کی، ومن الارض مثلہن۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں پیدا کی اور ان 7 زمینوں کا نظام بالکل یکساں بنایا، یعنی
جس طرح اس زمین پر ایک آدم ہے ویسے ہی بقیہ 6 زمینوں میں بھی ایک آدم ہے، جس طرح اس زمین پر ایک عیسیٰ ہے ویسے ہی بقیہ 6 زمینوں میں بھی ایک عیسیٰ ہے، جس طرح اس زمین پر ایک موسیٰ ہے ویسے ہی بقیہ 6 زمینوں پر بھی ایک موسیٰ، جس طرح اس زمین پر ایک عیسیٰ ویسے ہی بقیہ 6 زمینوں میں بھی ایک عیسیٰ، اور جس طرح اس زمین پر ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ویسے ہی بقیہ 6 زمینوں میں بھی محمد موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ اثر، یہ فرمان قرآن کی ایک دوسری آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے بالکل مخالف معارض ہے، یعنی اس آیت کا مضمون اور اس فرمان کا مضمون دونوں آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ آیت تو یہ کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور یہ فرمان کیا کہتا ہے؟ آپ کے ساتھ ساتھ 6 نبی اور بھی موجود ہیں۔ یہ ان دونوں آیتوں کا، ان دونوں باتوں کا آپس میں تعارض ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے اسی تعارض کو لکھ کر کے حضرت نانوتوی کے یہاں پیش کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعارض کو دور کیا اور اس کو تحذیر الناس کے نام سے شائع کیا گیا، یعنی اس کتاب کا موضوع قرآن کی اس آیت اور ابن عباس کے اس فرمان کے درمیان جو تعارض ہو رہا ہے اس کو دور کیا گیا ہے۔ جب بھی کسی دو بات میں تعارض ہوتا ہے تو اس تعارض کو، اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں، یا تو ان دونوں باتوں میں سے ایک بات کو رد کیا جائے، اس کو بے اعتبار مانا جائے، اور دوسری بات کا جو ظاہری مفہوم نکلتا ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اس کو اصطلاح میں ترجیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں باتوں میں سے کسی کو رد نہ کیا جائے، کسی کو ساقط الاعتبار نہ مانا جائے، دونوں باتوں کو صحیح اور درست تسلیم کیا جائے، البتہ دونوں باتوں کا معنی اور مطلب یہ اس طرح بیان کیا جائے کہ اب دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہی نہ پیدا ہو۔ اس کو اصطلاح میں تطبیق کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت اور ابن عباس کے فرمان میں جو ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں بھی یہی 2 طریقہ ممکن تھا، یعنی یا تو ترجیح کا راستہ اختیار کیا جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کو ضعیف قرار دیا جاتا، اس کو ساقط الاعتبار مانا جاتا، اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تو یہ ہوتی ترجیح۔ لیکن چونکہ بعض محدثین نے اس فرمان کو صحیح قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے، سند کے اعتبار سے مضبوط قرار دیا ہے، اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ساقط الاعتبار نہیں مانا، اس کو رد نہیں کیا، ترجیح کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ دونوں باتوں کو رکھا اور پھر ایسا مفہوم بیان کیا کہ اب اس آیت اور اس اثر کے مابین، اس فرمان کے مابین کوئی تعارض ہی نہیں رہ گیا۔ حضرت نے تطبیق کا راستہ اختیار کیا۔ تطبیق کیسے دی؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت انتہائی اہمیت کا حامل یہ نقطہ ہے۔ ایک ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، آپ کا زمانہ تمام نبیوں کے زمانے کے بعد ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، پورے عالم اسلام کا اس پر اجماع ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جو شخص بھی آپ کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر اور مشرک ہے. یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے، یہی عقیدہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. چنانچہ آپ نے تحذیر الناس، مناظر عجیبہ اور تنویر النبراس ان 3 کتابوں کے اندر کم از کم 8 جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، اس کو دلیل عقلی و نقلی سے ثابت کیا ہے. تحذیر الناس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے آخر میں ہونا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، جو کہ ایک متواتر حدیث ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح رکعتوں کی تعداد، وتر کی نماز اور دیگر فرائض و واجبات یہ متواتر ہیں، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت بھی متواتر ہے. اور جس طرح رکعتوں کی تعداد، وتر کی نماز اور دیگر فرائض و واجبات کا منکر کافر ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے. تو یہ ہو گیا عقیدہ. اس عقیدے میں امت مسلمہ کے اندر کسی بھی فرد بشر کا اختلاف نہیں پایا جاتا. اور ایک ہے قرآن کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی تفسیر. عام مفسرین نے اس آیت میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی بیان کیا ہے، یعنی جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے، عام مفسرین نے اس اجماعی عقیدے کی دلیل قرآن کی اس آیت کو قرار دیا ہے. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ آخری نبی معنی مراد نہیں لیا ہے. اب مسئلہ بالکل واضح ہو رہا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے آیت کی تفسیر. عقیدے کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے ساتھ ہیں. جو جمہور کہتے ہیں وہی قاسم نانوتوی بھی کہتے ہیں. لیکن تفسیر کے اندر عام مفسرین اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف ہو گیا. عام مفسرین اس آیت کا ترجمہ آخری نبی کرتے ہیں، اس لفظ کا ترجمہ آخری نبی کرتے ہیں، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ آخری نبی نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تحذیر الناس کے 3 صفحے کے اندر حضرت نانوتوی بیان فرماتے ہیں. عوام کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء گزشتہ کے زمانے کے بعد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. لیکن اہل فہم پر یہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی یہ بذات کوئی فضیلت کی بات ہے ہی نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا فرمانا کیوں کر صحیح ہوگا؟ یعنی یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل کی گئی، آپ کی مدح میں نازل کی گئی، آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی. اور زمانے میں کے اعتبار سے کسی شخص کا آگے ہو جانا یا پیچھے ہو جانا اس کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. تو جو معنی یعنی آخری نبی مفسرین نے مراد لیا اس میں فضیلت ثابت نہیں ہے، اور یہ آیت فضیلت کے مقام پر ہے. تو آخر جس لفظ سے فضیلت ثابت ہوتی ہی نہیں اس کو فضیلت کے مقام پر کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟
یہ ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کرنے کا مقصد۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں کون سا ایسا معنی مراد لیا جائے جو معنی لفظ سے بھی ہم آہنگ ہو، اور جس معنی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کی مدح، آپ کی تعریف بھی ثابت ہو رہی ہو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بالذات اور دیگر انبیاء کی نبوت کو بالعرض قرار دیتے ہیں۔ جس طریقے سے سورج، چاند، آئینہ، زمین، یہ تمام چیزیں روشن اور منور ہیں، لیکن سورج کی جو روشنی ہے یہ اس کی اپنی ہے، یہ بالذات ہے، اور دیگر تمام چیزیں، آئینہ، زمین، چاند، یہ جو چیزیں روشن ہیں یہ سورج کے واسطے سے روشن ہیں، یعنی ان کی روشنی بالذات نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ وہ اپنی نبوت ہے، یہ بالذات نبوت ہے، اور تمام نبیوں کو جو نبوت ملی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ملی ہے۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور مسلک ہے۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں پہلوؤں کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ لفظ خاتم ایک کلی ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آخری ہے تو اس میں 3 معنی کی گنجائش نکلتی ہے۔ وہ چیز آخری ہے مرتبے کے لحاظ سے، وہ چیز آخری ہے زمانے کے لحاظ سے، اور وہ چیز آخری ہے مکان کے لحاظ سے۔ تو لفظ خاتم ایک کلی ہے اور اس کا 3 معنی ہے: خاتم الزمان، خاتم المکان اور خاتم المرتبت۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فوج کے اندر بے شمار افراد موجود ہوتے ہیں، ان میں کچھ عام فوجی ہوتے ہیں، کچھ عہدے داران ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو عہدہ ہوا کرتا ہے وہ چیف آف آرمی کا ہوتا ہے، جو پوری فوج کا ذمہ دار، جو پوری فوج کا ہیڈ کہلاتا ہے۔ ایک عام فوجی اور وہ چیف آف ہیڈ، چیف آف آرمی، یہ دونوں ایک جگہ پہ ہیں، ایک وقت میں ہیں، لیکن دونوں کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر ہے اور وہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے آخری نمبر پر ہے، اس لیے اس کو آخری مرتبے والا خاتم المرتبت کہا جائے گا۔ ایک ہے خاتم المکان، مثلا 100 منزلہ عمارت ہے اور ہر منزل میں رہائش ہے، سکونت ہے۔ جو پہلی منزل پر رہائش جس کی ہے اس کو پہلا مکان کہا جائے گا، اور جس کی رہائش آخری منزل پر ہے، 100ویں منزل پر ہے، اس کو آخری مکان والا کہا جائے گا، یعنی وہ خاتم المکان ہے۔ اور ایک ہے خاتم الزمان، جیسے مغلیہ سلطنت کے اندر بابر بھی ایک بادشاہ، بہادر شاہ ظفر بھی ایک بادشاہ، دونوں مغلیہ حاکم ہونے کے اعتبار سے، رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے بالکل برابر ہے، لیکن دونوں کے زمانے میں فرق ہے۔ بابر مغلیہ حکومت کے بالکل ابتدا میں ہے، بہادر شاہ ظفر مغلیہ حکومت کے بالکل آخر میں ہے، تو اس کو آخری زمان والا کہا جائے گا، اس کو خاتم الزمان کہا جائے گا۔ تو یہ ہے خاتم ایک کلی اور اس کے 3 معنی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں جو خاتم النبیین ہے اس کو ایک معنی یعنی آخری زمانے والا نبی، اس ایک معنی میں منحصر نہ کیا جائے،
بلکہ اس کو عام چھوڑ دیا جائے اور تینوں معانی ایک ساتھ مراد لیے جائیں۔ اب جب ہم نے تینوں معنی ایک ساتھ مراد لیے تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں، زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر ہیں، اور مکان کے لحاظ سے بھی سب سے آخر میں ہیں۔ یہ معنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اب واضح ہو گیا ہوگا کہ جمہور مفسرین اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کس بات کا اختلاف ہے؟ عقیدے میں تو کوئی اختلاف نہیں، عقیدہ تو وہی ہے تمام لوگوں کا، جمہور مفسرین کا، محدثین کا، حنابلہ کا، شافعیہ کا، غرضے کی امت مسلمہ کے ہر فرد کا عقیدہ وہی ہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ حضور کی نبوت یہ سب سے آخری نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ اس عقیدے میں تو تمام امت مسلمہ متفق ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں۔ البتہ قرآن کی آیت کے اندر جو خاتم النبیین ہے اس میں مفسرین اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے مابین اختلاف ہو گیا۔ عام مفسرین خاتم النبیین کا معنی صرف آخری نبی بیان کرتے ہیں، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم کو ایک کلی قرار دیتے ہیں اور اس کے تحت تین معنی لیتے ہیں، اور اس لفظ کے اندر وہ تینوں معنی مراد لیتے ہیں۔ یہ ہے اختلاف عام مفسرین اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب یہ بات سمجھ لی گئی تو اب آئیے وہ عبارت دیکھتے ہیں جس پر فاضل بریلوی اور ان کے ہم نواؤں نے کفر و شرک کا فتویٰ جڑا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو خاتم النبیین کا معنی بیان کیا ہے اس معنی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ انبیاء گزشتہ کے ساتھ خاص نہ ہوگا، بلکہ بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کا خاتم النبیین ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ واقعی آپ نے جو خاتم النبیین کا معنی بیان کیا ہے اس معنی کے لحاظ سے آپ ہمیشہ خاتم النبیین رہیں گے، یعنی قرآن کی یہ آیت اور ابن عباس کا وہ فرمان، ان دونوں میں اب کوئی تعارض نہیں۔ کیسے؟ صرف ذہن میں یہ بات رکھیں کہ قاسم نانوتوی نے تین معنی بیان کیا ہے، ایک خاتم الزمان، ایک خاتم المکان اور ایک خاتم المرتبت۔ ہم مان کر یہ چلتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 6 زمینیں ہیں اس میں بھی ایک ایک نبی موجود ہیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر 6 نبی ہیں تب بھی مرتبے کے لحاظ سے تو آپ ہی خاتم النبیین ہیں، مرتبہ تو آپ ہی کا سب سے اعلیٰ ہے، مرتبے میں تو آپ ہی سب سے آخر میں ہیں، تو ان 6 نبیوں کے آپ کے زمانے میں ہونے کے باوجود بھی آپ خاتم النبیین فی المرتبہ ہیں۔ اور دیکھیں یہ جس زمین پر ہم موجود ہیں یہ آخری زمین ہے۔ اگر ہم 6 زمینوں کو تسلیم کرتے ہیں، 7 زمینوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ہماری والی جو زمین ہے وہ آخری زمین کہلائے گی۔
کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، جو ترتیب آسمان کی ہے وہی ترتیب زمین کی ہے۔ اور آسمان کی ترتیب کیا ہے؟ پہلا آسمان بالکل نیچے ہے اور آخری آسمان بالکل اوپر ہے۔ تو ہماری والی جو زمین ہے یہ بھی تو بالکل اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد آسمان ہی دکھائی دیتا ہے، اب کوئی زمین ہے ہی نہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہماری زمین یہ آخری زمین ہے، یہ آخری مکان ہے۔ تو جو دیگر انبیاء دیگر زمینوں میں موجود ہیں، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ عبداللہ ابن عباس کا فرمان صحیح ہے اور نیچے بھی 6 زمینیں ہیں، وہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل موجود ہیں، تب بھی تو آپ آخر خاتم النبیین فی المکان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالفرض اگر 6 نبیوں کو مان لیا جائے، تب بھی آپ کے خاتم النبیین فی المرتبہ ہونے میں، آپ کے خاتم النبیین فی المکان ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ان کی موجودگی میں بھی خاتم النبیین فی المکان، خاتم النبیین فی المرتبہ بدستور باقی رہیں گے۔ اب باقی رہ جاتا ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے تو فرق پڑے گا، اس لیے کہ زمانہ تو دونوں کا ایک ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ خاتم النبیین فی الزمان پر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کا خاتم النبیین فی الزمان ہونا بھی بدستور باقی رہے گا۔ کیسے؟ تحذیر الناس کے اندر اور تنویر النبراس کے اندر، ان دونوں کتابوں کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جس ذات کے لیے ہم خاتم النبیین فی المرتبہ ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے خاتم النبیین فی الزمان لازم اور ضروری ہے۔ یعنی خاتم النبیین فی الزمان اور خاتم النبیین فی المرتبہ، ان دونوں کے درمیان میں تلازم پایا جاتا ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک چیز جس کے لیے ثابت ہو جائے گی، دوسری چیز بھی اس کے لیے ثابت ہو کر کے رہے گی۔ تو جب ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین فی المرتبہ ثابت کر دیا، تو اس کا لازم یعنی خاتم النبیین فی الزمان بھی ثابت ہو کر کے رہے گا۔ اب اس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاتم النبیین کا معنی بیان فرمایا ہے، وہ معنی اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاتم النبیین کے معنی کو تسلیم کر لیا جائے، تو ہر شخص اب سوچ سکتا ہے کہ دیگر انبیاء کے موجود ہونے کے باوجود کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر فرق، خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق پڑے گا؟ قطعاً نہیں۔ خاتم النبیین فی مرتبہ ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو عقل تسلیم کرتی ہے۔ خاتم النبیین فی المکان ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ دلیل سے ثابت ہے کہ ہماری زمین یہ آخری مکان ہے۔ اور خاتم النبیین فی الزمان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب خاتم النبیین فی المرتبہ ثابت ہے، تو اس کا لازم خاتم النبیین فی الزمان بھی ضرور ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاتم النبیین کی تفسیر۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، حضرت نانوتوی نے بھی وہی بات کہی ہے جو جمہور نے کہا ہے۔ البتہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین، قرآن کی آیت خاتم النبیین کی تفسیر عام مفسرین سے ہٹ کر کی ہے۔ میں تمام لوگوں سے دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ ذرا غور کر لیں کہ ایک شخص عقیدے کے اعتبار سے وہی بات کہہ رہا ہے جو جمہور کہہ رہے ہیں، البتہ وہ صرف ایک آیت کی تفسیر میں مفسرین سے اختلاف کر رہا ہے۔
اگر اس کے اختلاف کو، اگر اس کے نظری آیت کے سلسلے میں، آیت کے ضمن میں جو اس نے نظریہ پیش کیا ہے، اگر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اگر اس کو قبول کیا جا رہا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں بھی قبول کیا جا رہا ہے تب بھی زیادہ سے زیادہ تو یہی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قاسم نانوتوی کا تفرد ہے۔ ہر شخص دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے، کیا تفرد کہنے کی بنا پر کسی کو کافر و مشرک قرار دیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہو تفردات قاسم غیر مقبولۃ، کہ ہم کو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد قبول ہی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ آپ نے جمہور کی، آپ نے عام مفسرین کی رائے کو قبول کیا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تفرد کو قبول نہیں کیا۔ لیکن تفرد کے قبول نہ کرنے کی بھی بنیاد پہ کافر و مشرک قرار دینا، اور بھی اس شور و غل کے ساتھ قرار دینا کہ پوری دنیا بریلویت 150 سالوں سے تمام کام دھندے چھوڑ کر کے صرف حضرت نانوتوی کو کافر اور مشرک ہی ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس درسگاہ کے بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ التفسیر، جن کی عمریں قال اللہ و قال الرسول میں گزرنی چاہیے تھی، جن کی عمریں فرمان رسول، فرمان الہی میں گزرنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنی پوری عمر اس بات کو ثابت کرنے میں صرف کر دی کہ حضرت نانوتوی کافر اور مشرک ہیں، غلام قادیانی کے ہم نوا ہیں۔ حالانکہ اتنی وضاحت کے بعد کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں ہوگا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی اس عبارت کی بنیاد پر کافر یا مشرک کہہ سکے۔